خواہشیں پوری ہو گئی. اب اس کو ہوش آیا, سبحان اللہ پہ نکرو نہیں بھائی, اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایسے بھی لوگ تھے. باقی 40 سال پہلے جو ان کی مدت تھی اس کا جو نفع تھا وہ دے دیتے تو بات ختم ہو جاتی, لیکن نہیں, 40 سال تک رولنگ کرتے رہے ان کے مال کو اور اس کے نفع کو, اور 40 سال کا حساب لگا کر رہا ہے. یہ 40 اونٹ سامان کائن کیش اور سونا مارو لے کر میں آیا. یہاں 10 چکر کرو, ہمارے باپ کی وصیت ہم نے پوری کی اور تمہارے باپ کی امانت تم تک پہنچی. میں بیوی کے ساتھ بیٹھا, 3 دن تک کھلایا پلایا, برابر موج مزہ کرائی, اس کو ودا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, اور بیگم سے کہا دیکھو بہت کچھ تھا, سب چلا گیا تھا, کچھ نہیں تھا, اللہ نے پورے شہر کا سب سے بڑا کروڑ پتی ہمیں بنا دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے یہ مال, یہ دولت, یہ پیسہ, یہ رسوخ, ساری چیزیں اللہ کے راستے میں ہم وقف کرتے ہیں. اس میں سے اتنا ہی لیں گے اور استعمال کریں گے جتنے ہماری ضرورت ہے. اب مسجدیں, مدرسے, خانقاہیں, دوائیں, غریبوں کو اسکالرشپ دینا, سارے کار خیر ہم کر دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے اندر میں عجب آ گئی, میرے اندر میں برائی آ گئی. میں ہوں, میرا جیسا کوئی سخی نہیں, میرا جیسا داتار کوئی نہیں, اور میرا جیسا دانویر کوئی نہیں. جہاں بھی دیکھو میرا نام, چندے والے پہلے میرے گھر آتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں. میرے اندر میں برائی آ گئی, عجب آ گیا. ایک رات میں نے خواب دیکھا, میدان محشر قائم ہے اور فرشتے نے آ کر کہا کہ چلو میزان پر حساب کتاب کے لیے. تو میں تو بے دھڑک نکل گیا, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے تو سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تھا. کہا کہ چلو اب تولا جا رہا, اتنی مسجدیں, اتنی مدرسے, اتنی خانقاہیں, اتنی ہاسپٹلیں, اتنے روڈ, اتنے بور ہول, پورا پلہ میرا بھاری ہو گیا. میں نے فرشتے سے کہا دیکھا یہ سب میری سخاوت ہے, سب میں نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کر دیا تھا. ایک فرشتہ آسمان سے آیا کہ ادھار کے اندر میں یہ چھوٹا سا پرچہ بھی رکھ دیا, یہ اس کا ادھار بازو میں. میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, اتنے ساری میری سخاوت, اس میں چھوٹا پرچہ کیا کرے گا, جیسا رکھا وہ پلہ بھاری ہو گیا. اب میرے موٹے مر گئے کہ احمد اب تیری خیر نہ, اب سوائے جہنم کے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. اب میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ کیا ہوگا, اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں برباد ہو جاؤں گا. بس آسمان سے تیسرا فرشتہ آیا اور ایک چھوٹی سی چیز لے کر آیا, اتنی چھوٹی, جو پرچہ تھا نہیں اس سے بھی کئی چھوٹی, چھوٹے سے نقطہ جیسا. کہا کہ یہ ایک چیز رہ گئی ہے, اس کے جمع بازو میں اس پہ ڈال دو. میں فرشتے سے کہتا ہوں ارے بھائی کیوں ذلیل کرتے ہو, یہ چھوٹی سی چیز کیا کرے گی, جبکہ ساری سخاوتیں میری بات آؤٹ ہو گئی, ڈیلیٹ ہو گئی, برباد ہو گئی. کہا کہ نہیں, اللہ نے بھیجا. جب اس کو رکھا پلہ پھر بھاری ہو گیا, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. میں خوشی کے مارے رو دیا, ایک چیخ نکل گئی, میں سجدے میں چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کیا, اے میرے مالک, اے میرا رب کریم, یا رحمان الرحیم, یہ کیا بات ہے کہ میری ساری بازی پلٹ گئی. اللہ جل شانہ نے جواب دیا, احمد وہ ایک روٹی, وہ ایک روٹی جو تو نے یتیم کو کھلائی تھی, وہ ایک روٹی جو بیوہ کو تو نے دی تھی, اور خوشی کے مارے اس عورت کے آنکھوں سے جو آنسو نکل آئے تھے, اور خوشی کے مارے اس بچے کے چہرے پر جو مسکان آئی تھی کہ اس کو کھانا ملا, تو وہ روٹی اور وہ ایک نیک پرہیزگار عورت کے آنکھ کے آنسو اور اس معصوم بچے کے چہرے کی مسکان آج تیری جنت کی ضامن بن گئی. تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ آپ 5 روپیہ دیں, 50 روپیہ دیں, 500 روپیہ دیں, اس مدرسے کو چلانے کے لیے یہ بیکار نہیں جانے والا. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے پیٹ بھر کر دو, بچوں کی تعلیم کے لیے بھی دو, اساتذہوں کے ہدیے کے لیے بھی دو. بھائی دیکھو گے نہیں ہدیوں, پگانی بات نہیں کرتے, متولی نو کام سے, تمہیں بولو ہدیہ دو گے ان کو, نہیں بولے, نہیں بولے, نہیں مدد نہیں تھا, نہیں بولے صاحب مفت کیا چندن گسبے لا لیا, گئی گائلہ سے مولی لوگوں نے. کوئی بات نہیں, تم نہیں خیال رکھو گے تو اللہ خیال رکھے گا, لیکن دل میں نیت کرو یہ ہمارے ہیں, ہمارے مقتدی ہیں, یہ ہمارے امام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدماتوں کو اور آپ لوگوں کی بھی خدماتوں کو قبول کرے. بس درود شریف پڑھ لو, انشاءاللہ دعا کرنے لگے. دعا